ایک حدیث پاک اس وقت میرے سامنے ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کس قدر شفقت سے رہتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بعض اوقات عارضے کی حالت میں ہوتی، نماز نہ پڑھنی ہوتی، میں کچھ پینے کی چیز پیتی تو نبی پاک مجھ سے فرماتے مجھے پکڑاؤ، میں پیش کرتی، نبی پاک اپنے لب وہیں رکھ کر جہاں سے میں نے پیا ہوتا پی لیتے۔ کسی وقت میں گوشت کھا رہی ہوتی، اور عرب میں وہ ہمارے ہاں بھی ہے لیکن عرب میں زیادہ بڑے بڑے پیس پکاتے تھے گوشت، تو ہڈی والے گوشت کو پکا ہوا اس کو دانتوں سے نوچ کر کھانا سنت ہے، دانتوں کے ساتھ چھڑا چھڑا کر کھانا ہڈی سے، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ام المومنین کہتی ہے میں دانتوں سے نوچ کر ہڈی کا گوشت اتار رہی ہوتی تو کبھی نبی پاک مجھے حکم دیتے یہ مجھے پکڑا دو، میں پیش کرتی تو نبی پاک جہاں میں نے میرے دانت ہوتے وہاں نبی پاک اپنے دانت مبارک لگا کر نوچتی اس کو تناول فرماتے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مشکات المصابیح میں، ابن خزیمہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، ابن حبان میں، شرح السنہ میں، سنن ابو داود میں، دارمی شریف اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بیوی کا جوٹھا کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، کوئی بات چلی، دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا اگر میں جھوٹ بولوں تو بیوی کا جوٹھا کھاؤں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو کوئی برا کام نہیں، بیوی کا جوٹھا کھانا، اگر بیوی کے پاس رہنا اٹھنا بیٹھنا جرم نہیں تو اس کا جوٹھا کھانا بھی جرم نہیں، یہ تو سنت ہے۔ تو یہ میں نے حدیث کا حوالہ پیش کر دی۔ ایک اور حدیث، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا آگے چلو، امہات المومنین میں عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کو فرمایا کہ آؤ دوڑ لگائیں، آؤ دوڑ لگائیں۔ ام المومنین نے اور نبی پاک نے دوڑ لگائی۔ اس وقت ام المومنین آگے بڑھ گئیں اور نبی پاک پیچھے، اور میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ یہ شفقت کا ایک اصول ہے۔ جدید نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جس کو انس دینا ہو مانوس کرنا ہو، اس سے مقابلہ بنا کر اس سے ہار جاؤ تو اس میں اس کی حوصلہ بڑھے گا اور انس پیدا ہوگا۔ چنانچہ آج کا جدید مضمون نگار ایک لکھتا ہے کہ اپنی بیویوں سے اور بیٹوں سے ہار جانا، اس سے ان کے دلوں میں محبت اور قدر پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے تجربوں پر بات کی، بھال یہ حدیث پاک میری نظر میں شاید اسی محمل پر ہو کہ نبی پاک نے عائشہ صدیقہ کو انس دینے کے لیے اور ان کے دل میں محبت مزید پختہ کرنے کے لیے یہ کیا۔ بعد میں کئی سالوں کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی میں کچھ فربہ ہو گئی، کچھ موٹی ہو گئی۔ پھر نبی پاک کے ساتھ ایک سفر میں تھے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا آگے چلو، اور مجھے کہا آؤ دوڑ لگائیں۔ اس وقت دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا نا، اس وقت تم جیتی تھی آج میں جیت گیا۔ دیکھیں یہ کتنا انس اور شفقت کا انداز ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر بڑے خوش اخلاق، ہنس مکھ اور بڑے شفقت بھرے اور ہر طرف کسی پر مہربانی کرنے والے، اور جب گھر میں جائیں تو چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، ماتھے سے بال نہیں اترتے، اور کوئی اچھے رویے میں بات ہی نہیں کرنی ہوتی۔ اور کئی لوگوں کو سمجھاتے ہوئے سنا گیا ہے نہیں بیویوں سے کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جوتا ہے جوتا بنا کر رکھو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کا اس طرح حق ہے جس طرح مردوں کا ان پر حق ہے، اس طرح بیویوں کا مردوں پر حق ہے۔ ہاں لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا انتم لباس لہن، تم بیویوں کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں۔ اور جو
لباس پردہ پوشی نہ کرے وہ لباس پھینک دینے کے لائق ہوتا ہے. بھی اگر پہنا ہوا کپڑا اس میں سے سطر کھلا ہو، جسم نظر آ رہا ہے، تو وہ پھر پردہ کس کام کا، وہ لباس کس کام کا؟ تو عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں کی جو خامیوں پر مطلع ہیں ان پر پردہ ڈالیں، کسی پر انکشاف نہ ہونے دیں. اس طرح مردوں کو چاہیے کہ بیویوں کی جن خامیوں کا انہیں شعور ہے، ادراک ہے، ان سے صرف نظر کریں، چشم پوشی کریں. یہ دوڑ لگانے والی حدیث یہ سنن ابو داؤد شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں، مشکات المصابیح میں، طبرانی کبیر، سنن بہقی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مرد اپنی بیوی سے نفرت دل میں نہ پال لے اور کوئی عورت اپنے شوہر سے نفرت دل میں نہ پال لے، ہر وقت اس کی نفرت میں، کدورت میں گلتا رہے اور جلتا رہے. فرمایا کہ شادی سے پہلے کو دیکھے، کوئی خوبی تھی تو شادی کی تھی نا. تو اب خامیوں پر ہی نظر نہ رکھے، بلکہ وہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ بنتا ہے شادی سے پہلے خامی ڈھونڈو اور شادی کے بعد خوبیاں تلاش کرو. یہ حدیث اصل مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے اور ریاض الصالحین میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ، خاص طور پر غریب صحابہ کے لیے بھی بہت زیادہ شفقت اور انس کا انداز ہوتا آپ کا. ایک صحابی تھے حضرت ظاہر، ان کو حضور علیہ السلام لاڈ سے زہیر کہا کرتے. یہ دیہات سے آتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیہات کے تحفے تحائف لے کر آتے، نئی سبزی، نیا پھل، جو نئی چیز ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے اور جب وہ واپس جاتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھرپور کر کے اپنی عطا سے نوازتے اور فرمایا کرتے یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں. یہ ایک دفعہ بازار میں بیٹھا، جس طرح ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا زمین پر وہ کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیا، اس پر سبزی یا کوئی چیز پھیلا کر بیٹھ گئے بیچنے. یہ ظاہر اس طرح سامان بیچنے بیٹھے تھے جو دیہات سے لائے بیچنے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام پچھلی جانب سے آئے، خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھے اور اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر قابو کر لیا. ہم وہ کہتے ہیں چھوڑ، کون ہے، چھوڑ مجھے. اچھا، جب اسے پتہ چلا کہ یہ نبی پاک ہیں تو اب اپنے کمر کو نبی پاک کے سینے سے ملتا اور کہتا کہ میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ مجھے چھوڑ. یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں کے ساتھ میرے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی غلام بیچنا ہے، غلام کون خریدے گا؟ یہ غلام زہر کے بارے کہا تو زہر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کم صورت ہوں اور نکما ہوں، مجھے تو آپ سستا پائیں گے، کوئی قیمت تو نہیں لگے گی میری. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیکن اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی ہے. یہ حدیث شمائل ترمذی میں، مسند بزار میں، مصنف عبد الرزاق میں، مسند ابو یعلا میں، مواہب اللدنیہ اور زرقانی شریف میں موجود ہے.